اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر احمد شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایل-ایکسپریس رینجر ٹی وی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، گویا کہ یہ ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا دن ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا ناصر بیگ ناصر۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت سے وہ کس قسم کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جی جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کے دن کی بہت اہمیت ہے اور یہ ہمیں عید سے زیادہ مطلب یہ کہ خوشیوں کا دن ہے کہ اس دن ہمارے دونوں جہاں کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا جو بنائی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہی بنائی، وجہ کائنات ہے، اور آپ نے ہمیں وہ ضابطۂ حیات دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے تمام جو زندگی کے جو معاملات ہیں، جو ہماری زندگی دوا ہے، اس میں جو ہمیں جو عمل کرنا ہے، اگر ان کو اثرات نہ دے تو ہماری زندگی میں اچھی گزرے گی، اور اس کے لحاظ سے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے مطلب یہ کہ ہمیں بتلایا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیں نہیں معلوم تھا، وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمیں آ کر جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے، بتائے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور ان سب چیزوں پہ عمل جو ہے وہ کر کے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں جو مقصد آج کا ہے۔ بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، گھنٹے لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، سب اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بنیادی بات جو ہے نماز، صلاۃ، اس کا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ آپ نماز کی پابندی اختیار کریں، اور نماز کی پابندی اختیار کرنے سے آدمی کتنی برائیوں سے بچ جاتا ہے، آپ یقین کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ پاک و صاف رکھتے ہیں، صفائی رکھتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری انشاءاللہ تعالیٰ حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پانچوں ٹائم ہم اپنے ہاتھ پاؤں وضو کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم ثنا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری ضابطۂ حیات میں شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سب سے اہم بات جو ہے وہ نماز کی ہے، اور اس پر ہم کو لازمی جو حضرات اگر پابندی نہیں کرتے، میں مجھے ان سے یہ درخواست ہے کہ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بڑے مشکل سے مشکل جو مسائل ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا جو دربار ہے، اللہ کے جو دربار میں جب سجدہ کرتے ہیں، جب حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ جو ہے میری عبادت کر رہا ہے، تو وہ جو اللہ اس کے دل میں آرزو تمنا ہوتی ہے یا جو نہیں بھی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک کرائٹیریا بھی دیا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کی نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہے تو اس کے لیے بالکل واضح کرائٹیریا دے دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی قبولیت کا ہم اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنا برائیوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم برائی اور برے کاموں سے بچ رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری وہ نماز قبول ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے گڑ گڑا کر ہم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تلاش کریں کہ کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں کوئی کوتاہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات آپ نے بہت اچھے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جیسے کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کے لیے تو فرشتے اتنے موجود ہیں جو اللہ کی ہزاروں سال سے ہم جو ثنا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا یہ ہمارے جو ہے شکرانہ ہے۔ نماز جو ہے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں نماز پڑھ کے، یہ پنجو کانا نماز پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماشاءاللہ
دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ہمارے آزاد کسی سے آپ کہیں کہ اپنا ایک ہاتھ دے دو اور کروڑوں روپے لے لو تو دے دیں، کیوں کتنی قیمت ہے، کتنی قیمتی ہے یہ چیزیں جو رب نے ہمیں ایسی عطا کی ہے. سانس جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں یہ رب نے ہمیں، اگر آکسیجن بند ہو جائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہ سب چیزیں جو ہے ہماری شکرانے کے لیے ہیں. نماز جو ہے شکرانے. دوسری ایک بات بتاؤں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں، دیکھیں شیطان سب کے ساتھ لگا ہو اور شیطان کو جو ہے شیطان لانگے درگاہ ہوا ہے، اللہ نے اس کو نکالا ہے، در بدر کیا ہے، لیکن وہ قیامت تک اللہ کے جو مطلب یہ بندے ہیں ان کو برقرار رہے گا. کیونکہ اب صبح فجر میں سو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بہت سے بھائی لوگ الارم لگاتے ہیں یا کوئی اٹھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اٹھنے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یار ابھی ٹائم ہے، تھوڑی دیر اور سو رہے. وہی شیطان ہوتا ہے جو شیطان آگے کہتا ہے کہ بھائی ابھی آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت ٹائم ہے. بس اس ٹائم پر ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور ایک دم سے اس وقت جو ہے ہمیں بڑی مطلب یہ کہ سنجیدگی سے رہنا چاہیے. اور اس کے اللہ تعالیٰ ہمارے رینبو سینٹر ہے، رینبو سینٹر میں مسجد ہے، محمد کی مسجد ہے، رینبو سینٹر پارکنگ ہے. ماشاء اللہ ہمارے اس پلازا میں 144 فلیٹ، اور اگر آپ 2 افراد بھی لگائیں تو ہمارے تقریباً 300 افراد اس فلیٹ میں اس بلڈنگ میں رہتے ہیں. اور ہماری مسجد میں جو گنجائش ہے نا وہ کتنی ہوگی، 100-150 افراد کی ہوگی. تو بڑا مطلب یہ کہ عجیب ہوتا ہے فجر میں ایک سب بھی پوری نہیں رہتی. ہمیں لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا آج جو دن ہے یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا، یہ وقت ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا، مغرب کا وقت ہے دوبارہ نہیں آئے گا، بس آئے دوبارہ نہیں آئے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس وقت کو ہم کتنی دیر لگتی ہے، 10 منٹ پڑھوانے نماز میں کوئی اتنا بھائی ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو نمازیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ 50 نمازیں 50 نماز ہی پڑھتے رہتے اور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کی ہے. 5 نمازوں کے لیے ٹائم نہیں نکالا ہے، لمحہ مل گیا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں. اور اس کے علاوہ ہاں نماز ادا کرنے کے بعد بھی پھر ہم ریاکاری سے بچیں، گناہوں سے بچیں، توبہ کریں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں گناہ سرزد ہو گئے تو اس کے لیے استغفار کی جگہ ہے، توبہ کی جگہ ہے. توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، گناہ ہم سے دور رہیں، گناہ ہمارے قریب نہ آئے. اور ہم اپنے مطلب یہ کہ ان سب چیزوں پر عمل کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم خوشی اس بات سے ہوگی کہ میری امت جو ہے میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہی ہے، میرے بتائے ہوئے جو میری تعلیم ہے اس پہ عمل کر رہی ہے. تو میں کہتا ہوں نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے، نبی کے ہر حکم کو فالو کریں. اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، جب ظاہر ہے آپ جب ہر حکم کو فالو کریں گے ہر برائی سے دور رہیں گے. جب ہر برائی سے دور رہیں گے تو آپ کے معاملے انشاءاللہ کوئی دشمن ہماری طرف جو میں نے آپ سے دیکھ نہیں سکتا. آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. ایمان اگر ہم مکمل ایمان اپنے اندر مکمل ایمان کو مطلب یہ کہ ایمان پر قائم رہیں اور ایمان اپنے اوپر مسلط کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی ہمت نہیں کہ آپ میں. آج دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں، آپ اندازہ کریں کہ 150 سے زائد ممالک کے اندر کوئی ایسا مسلمان حکمران نہیں ہے کہ جو اس فرانس کے صدر کو منہ دے سکے یا اس قسم کے جو دشمنان اسلام ہیں ان کو جو ہے منہ دے سکے. لیکن ہم کیا کریں، ہم آپس کے اختلافات میں ہی جو ہے وہ پورے ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ایک بات پر تو کم از کم اتفاق کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب کے نزدیک یکساں ہے. خواہ وہ اس میں دیوبندی ہو، خواہ بریلوی ہو، خواہ اہل حدیث ہو، جو کوئی بھی ہے جو نبی کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، کم از کم اس مسئلے پر ہمیں یکجا ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ ہم اللہ کے نبی کی ناموز پر اپنے آپ کو قربان کریں. ہم دعوے تو کرتے ہیں، ہم زبانی جمع خرچ بہت کرتے ہیں، نعرے بازی بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر سے اس شیطان کو نکال نہیں پا رہے جس کو نکالنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک مثال دی گئی، ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ میرے کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا ہے. اس مفتی نے عالم نے اس کو کہا کہ جاؤ 1400 ڈول نکال دو. اس نے جا کے 1400 ڈول نکال دیے اور پھر وہ آیا کچھ دنوں کے بعد
کہ مولانا اس میں ابھی وہ اسمیل جو نا باقی ہے جو پہلے آ رہی تھی، تو کہا کہ بھائی 900 ڈول اور نکال دو. اس نے وہ بھی نکال دیے. پھر آیا وہ دوبارہ، کہا کہ وہ موجود ہے جو کا تو پانی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ نکالا نہیں. تو کہا کہ جب تک وہ کتا نہیں نکالو گے تو وہ پانی کی اسمیل اور باقی کیسے حاصل کرے گا؟ یہی ہمارا حال ہے. ہمارے اندر جو شیطان موجود ہے پہلے ہمیں اس کو نکالنا ہوگا، اس کو اپنے اندر سے کھرچنا ہوگا، اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا، اپنی تجارتوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس تجارت میں ہماری کوئی ایسی آمیزش تو نہیں ہے جو سود پر مبنی ہے، جو حرام کاری پر مبنی ہے، جو ذخیرہ اندوزی پر مبنی ہے، جو اور دیگر ایسے جرائم ہیں کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا. ہمیں منع کیا کم تولنے سے، ہمیں منع کیا ذخیرہ اندوزی کرنے سے، ہمیں منع کیا ملاوٹ کرنے سے، لیکن ہم ضد سے وہی کام کر رہے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محمد کا امتی ہیں. تو کیا ایسے لوگ، ایسے اشخاص، ایسی قوم اپنے آپ کو حق بجانب ہے محمد کا امتی کہلانے میں؟ یہ وضاحت فرمائیے. بالکل یہ بات آپ نے درست کہی کہ میں نے وہی بات کی نا کہ ہمیں برائیوں کو دور کرنا ہوگا.